سنا گو یہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا سنا گو یہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا میرے مولا یہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا داد امادا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا داد امادا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا داد امادا او کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا آکھو سبحان اللہ ایک قبر جاواں گے تے پتہ لگے گا کہ خاص کون تے عام کون ایتے تے خاص ہونے جنہاں کو دولت زیادی ہوئے کوٹھی بنگلہ کار ہوئے جائیداد ہوئے انہوں نے واقعہ جاندے ہیں بندہ بڑا خاص ہے لیکن نہیں میرے ویر اسی گل سمجھی نہیں اے پتہ قبر بھی جاواں گے تے لگے گا اے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا داد امادا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا داد امادا او کفن بھی محلہ نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا کفن بھی محلہ نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا ہنو کیڑے بندے نے جنہاں دا کفن محلہ نہیں ہونا تے جسم محلہ نہیں ہونا میں ذرا وضاحت کر دے انہاں بندیاں دی انہاں بندے دی پہچان کی ہے انہاں دنیا تے کی کیتا ہے جو انہاں دے کفن بھی سلامت نے انہاں دے جسم بھی سلامت نے سینکڑوں سال گزر گئے لیکن صدقے جاواں انہاں دے مقدر تو قربان جاواں انہاں دی قسمت تو زمین دی جرت نہیں انہاں دے کفن نو میلا نہیں کرے وہ بندے کون نے اور سنیو بندے دی شناخت کی ہے انہاں دی نشانی کی ہے جنا مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لے او جنا مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لے او نالئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا او نالئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا
کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ اللہ دی قسم ہے سرکار دی امتی سن کے خوش پہ ہوندے نے کہ اسی حضور دے غلاماں، حضور دے نعت خانہ، حضور تے درود پڑھن والے ہاں تے ساڈے کفن کیوں میلے ہون گے، ساڈے جسم کیوں خراب ہون گے؟ اسی تے حضور دے غلام ہاں، آکھو نا سارے نبی دے غلام ہاں۔ کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، اور یار اسی نبی دی آل دا صدقہ کھان والے ہیں، اسی نبی دی آل دے غلام ہاں، اسی انہوں دے درد منگتے ہیں تے رب دی قسم ہے جڑا نبی دی آل دا غلام ہے نبی کدی انہوں خالی نہیں موڑ۔ سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، وسیلہ دے کے جگ منگیے انہاں دے پاک نام دا۔ یار حسین دے صدقے نال منگو، حسن دے صدقے نال منگو تے میرا رب رزق دے دروازے نہیں کھولے گا۔ ہیں جی اور نبی دی آل ہے حسن تے حسین دا واسطہ تے صدقہ پا کے دعا منگو، میں کہنے ہو ہی نہیں سکتا، دعا رد ہو جائے اللہ دعا قبول کرے گا۔ سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، سانو ہر چیز اے جڑے نبی دے عاشق نے آ رہے نے اتھے، نبی دے غلام آ رہے نے، اکٹھے ہو رہے نے، اے پہلا جمعہ میرا باؤ دی مسجد میں جیدہ تلق سلطان باؤ نالے تے انشاءاللہ دنیا ویکھے گی مسجد کیویں آباد کی ہوئی تے کرن والے نے کیویں کیتی ہے آباد، جڑے نبی دے غلام ہون گے نا انشاءاللہ اڑ کے آن گے۔ سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، جڑے نبی دی آل دا صدقہ کھان دے ہاتھ اتے کرو ذرا، جڑے نبی دی آل دا صدقہ کھا رہے نے، اسا جتنے تا جینا ہے نبی دی آل دا صدقہ ہی کھانا ہے، اسا کسی اور بوئیتے نہیں جانا، اسا نبی دے نواسیاں کو جانا ہے تے نبی دی تھی دا دروازہ جا کے کھٹکاؤنا ہے، اے ابا جی دے غلام آئے نہیں خیرات پاسا۔ سانو ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، وسیلہ دے کے جگ منگیے انہاں دے پاک نام دا، وسیلہ دے کے جگ منگیے انہاں دے پاک نام دا، کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، کفن بھی میلا نہیں ہونا
قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا تے اسی تحفے دروداں دے میرے نبی تے درود پڑھیا کرو اللہ نو عبادت بڑی چنگی لگدی ہے رب نو اے کام بڑا چنگا لگدا ہے جڑا اس مصطفیٰ تے درود پڑھے اور اسی ایتھے دنیا تے تحفے بھیج رہے ہیں دروداں دے تے انہاں تحفے دا کو سانو کی ملنا ہے اجر کی ملنا ہے سنو توجہ نال اسی تحفے دروداں دے جڑے پڑھ پڑھ کے گھلنے اسی تحفے دروداں دے جڑے پڑھ پڑھ کے گھلنے امیروں تھے اجر ملنا دروداں تے سلاماں دا امیروں تھے اجر ملنا دروداں تے سلاماں دا کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا میں نبی دے غلاماں دی گل کیتی ہے آؤ نبی دے غلام دی گل سنو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے میرے ویر 1300 سال گزر گئے 13 صدیاں گزر گئی میں کیا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا 13 صدیاں گزر گئی 1300 سال نبی دا غلام قبر دے اندر گیا 1300 سال زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں صدقے آنکھوں سبحان اللہ آنکھوں سبحان اللہ اے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا 1300 سال گزر گئے نے جناب میرے نبی دا غلام قبر دے اندر گیا دفن ہو گیا 1300 سال تو بعد دریا دجلہ تے تغییر آ گئی دجلہ دا پانی کنارے تو باہر نکلے حکومت عراق نے اعلان کیتا آرڈر دے دیتا نبی دے غلام نے قبر مبارک وچوں جناب تابوت نکال لو 1300 سال بعد حضرت جابر قبر دے اندر نے اور نبی دے غلاموں مبارک ہو گیا تو ہنو سونا مصطفیٰ ملے آئے رب نے وہ تھے تے انعام تے کرام کیتا ہے خدا دی قسم اللہ نے انتہا کر دیتی ہے حضور دے کے میرے بھی 1300 سال ہو گئے قبر دے وچ حضرت جابر نے 1300 سال تو بعد آج دریائے دجلہ دا پانی کنارے تو باہر آیا تے حضرت جابر دی قبر دے قریب آ گئے 13 صدیاں گزر گئی ہیں 1300 سال گزر گئے 1 سال دی گل نہیں 2 سال دی گل نہیں 3 سال دی گل نہیں 1300 سال ہو گئے نبی دا غلام قبر دے اندر گئے آج 1300 سال بعد جناب اولا حکومت عراق اعلان کر رہی ہے آرڈر دے رہی ہے حضرت جابر دا تابوت مبارک نکال لو پانی آ گیا حضرت سلمان فارسی دے جا کے مدار دے نال دفن کرو نوی قبر بناؤ نواں مزار بناؤ دریائے دجلہ دا پانی آ گیا میں ہاتھ بن کے دریائے دجلہ دے سامنے عرض کی تھی
دریائے دجلہ تیری کی جرت ہے تو جناب جابر دی قبر دے قریب آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا میری کوئی جرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، میں اس واسطے آیا ہے 1300 سال تو بعد بھی پتہ لگ جائے نبی دے غلام دے کیا کیفیت ہے۔ اس واسطے 1300 سال گزر گئے، دریائے جدلہ دا پانی آ گیا جناب جابر دی قبر دے کول۔ حکومت عراق نے آرڈر کیتا کٹو تابوت مبارک لے جاؤ، حضرت سلمان فارسی دے قبر دے کول جا کے دفن کرو۔ ایک خبر پھیل گئی ہر پاسے، عراق گرد و نواح دے اندر ہر طرف پھیل گئی کہ یار 1300 سال تو بعد قبر کھل رہی ہے، آج ویکھنا ہے نبی دے غلام دی شان کی ہوتی حضور دا غلام کے نماتے نے۔ ہر پاسے لوگوں دا امن آئے، جوگ در جوگ گروہ در گروہ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ حکومت عراق قبر کشائی کرا رہی ہے 1300 سال تو بعد۔ جناب والا ٹائم مقرر ہے، دن مقرر ہے، دنیا آ گئی ویکھن واسطے۔ کہندے نے لکھ دے نے حضرت جابر دی قبر نو جدو کھولیا گیا، نبی دی غلام دی قبر تو مٹی ہٹائی گئی، ہٹاؤندیاں جدو پتھراں دے کول پہنچے اتنا سارا سوراخ ہویا۔ حالے جناب جابر کا تابوت مبارک سامنے نہیں آیا، کسی نے جناب کا چہرہ نہیں دیکھیا، معمولی جیا سوراخ ہویا، سوراخ دے وچوں جنت دی خوشبو آئی، سوراخ دے وچوں جنت دی خوشبو باہر آ گئی۔ میرے ویر ویکھن والے ہندو بھی موجود نے، عیسائی بھی موجود نے، سکھ بھی موجود نے، انگریز بھی موجود نے، ہر مکتبہ فکر کا بندہ پہنچ گیا۔ اسا 1300 سال بعد قبر کھل رہی ہے، اسا تابوت دی کیفیت ویکھنی ہے، نبی دی غلامی دا جناب والا غلامی دا اسا شان ویکھنی ہے۔ 1300 سال تو بعد قبر کھلی، معمولی جا سوراخ ہویا، اللہ دی قسم ہے سکھ بھی پیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ انگریز بھی پہ پڑھ دے رہے، عیسائی بھی پہ پڑھ دے رہے، جناب والا ہر غیر مذہب بندے صرف خوشبو بار آئی ہے، صرف سوراخ ہویا تے خوشبو باہر آئی۔ اس خوشبو دا کمال ویکھو، ہندو دی زبان تو جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، انگریز دی زبان وچوں جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، سکھاں دی زبان وچوں جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دی بہار لوگوں نے وکھا دیتی تے دس دیتا ویکھو میرے غلام دی شان ویکھو۔ آج 1300 سال بعد بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا رہے ہیں، اسلام پھیلا رہے ہیں۔ اس باتیں کہہ رہے ہیں قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے امان دا، او کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ لکھن والے لکھ دے نے جڑے قبر دے قریب کھڑے نے، ارد گرد کھڑے نے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے نے۔ بغداد دی اندر گرد و نواح دی اندر ہر گھر دی اندروں کلمے دی آواز پئی، ایڈی جنت دی خوشبو آئی کہ ہر جگہ وچ، ہر گھر وچوں، ہر گلی وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول دیا صداواں پہ آؤندیاں نے۔ اے ہے میرے مصطفیٰ دے غلام دی شان، اے ہے سرکار دے غلام دی شان۔ ایسے بات میں کہہ رہا میرے میرے توجہ نال سنو، جنا مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لے۔ حافظ صاحب جنہوں نے سرکار اس دنیا تے پہچانے آئے، جنہوں نے سرکار اس دنیا تے حضور نے غلامیاں کیتیاں نے، انہوں نے اگلا منظر کی ہے قبر دے اندر، جنہاں مٹھڑے محمد دی ایتھے پہچان کر لینی۔
نالئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا وہ تیرے واسطے میزان عدل بھی تیرے واسطے آسان ہو گیا تیرے واسطے جناب والا میدان محشر بھی آسان ہو گیا تیرے واسطے پرسرات بھی آسان ہو گئی جناب جبریل نبی کریم دے نال گئے نا معراج شریف تے عرض کیتی سونیا ایک عرض میری بھی جا کے اللہ دی بارگاہ وچ کرنا ایک درخواست میری بھی دینا جبریل تو کی کہنا چاہنا ہے دسنا جبریل عرض کیتی سونیا ایک تمنا تے خواہش میرے اندر بھی ہے دس کیے عرض کیتی سونیا پرسرات دا سفر ہوئے میدان محشر بپا ہوئے لوگ پرسرات تو گزرتے پہ ہوں کہ اللہ میں نے اجازت دے دے میں نبی دے امتیاں واسطے پر بچھانے ہیں نا تو ایڈا چنگا کتھو ہے تیرا قلعہ مضبوط ہے تیرے نبی دی عظمت ہی ایڈی حالت عرفہ ہے عرض کیتی سونے اللہ دی بارگاہ وچ انتظار کر دی جدوں میدان محشر پر بندہ جناب میدان محشر برپا ہو جائے گا نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا ماں ماں نہیں بیٹا بیٹا نہیں باپ باپ نہیں اے اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر دینا یا اللہ مینوں موقع دے گئی مینوں اجازت دے گئی میں اپنے پر پرسرات دے تے بچھاواں گا تیری امت دے پیر ہون کے جبریل دے پر ہون سونے میں دل کر دے میرے پیر ہون میرے پر ہون تے تیری امت دے پیر ہون تے میرے پر ہون تو گزر کے جائے تے انہوں پتہ ہی نہ چلے میں پرسرات تو گزرے اس بات میرے ویر سانو ہر چیز مل دیئے نبی دیال دا صدقہ سانو ہر چیز مل دیئے نبی دیال دا صدقہ وسیلہ دے کہ جد منگیے اونا دے پاک نوادا وسیلہ دے کہ جد منگیے اونا دے پاک نوادا کیوں نہ وسیلہ سے دیئے نبی دیال دا نبی دی بیٹی دا نبی دے بیٹیاں دا کیوں نہ وسیلہ دئیے میرے بھی ساری رات گزر جاندی ہے سیدہ فاطمہ حسنین قریبین دی اممہ مسلح ہوتے گزار دیا نے کدے جناب قیام جمعر کھڑیاں نے کتے رکوع دے اندر نے کتے سجود دے اندر نے حسنین قریبین دی اکھ کھلی عرض دی اممہ جی اور دعا تے منگو نا صدقے جاؤ نبی دی صدقے جاؤ اپنے ابا حضور دی امت نال کتنا پیار پہ کرنی ہے تو کتنی محبت تو گزار کر رہی ہے کتنی محبت تو کھا رہی ہے ساری یاد گزر گئی ہے حسنین قریبین دی امی کدے رکوع دے اندر ہے کدے سجود دے اندر ہے کدے قیام دے اندر ہے ساری رات گزر گئی اللہ کو راضی کر دیا جدو صبح دا وقت ہویا جناب حسنین قریبین دی امی نے میرے نبی کریم دی لختے جگر نے ہاتھ اٹھا کے دعا یار عبادت کر دیا نماز پڑھ دیا نماز تو بعد دعا منگ دیا عرض کر دیا مولا میری یہ تمنا آئی میری خواہش پوری کر دے کوئی رزق منگ رہے ہے کوئی روزی منگ رہے ہے جی کوئی روزگار منگ رہے ہے کوئی مدینے دی سفر دی التجامہ کر رہے ہے ہر بندے دا اپنا مزاج ہے نا ہر بندے دی اپنی خواہش تے تمنا ہے اور حسنین قریبین دے بھی میں قربان جاواں اور لکھا جانا قربان کرا حسنین قریبین دی امی جان تو ساری رات عبادت کی تھی نا صبح اٹھے تھی ہاتھ اٹھا لے اللہ دی بارگاہ بھی التجا کے تھی او کلمہ پڑھنے والے نبی دے غلامہ توجہ نال سنے کدے کدے حسنین قریبین دا ذکر بھی کریا کر کدے جناب فاطمہ الزہرا دا ذکر بھی کریا کر اللہ دی قسم ہے میں منبر رسول تے بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اے دعوے نال تے دلیل نال گل کر رہے ہاں او جناب ذکر حسین دا کرے گا ذکر حسنین دا کرے گا
ذکر جناب فاطمہ دا کرے گا، میرا نبی روزے دے اندر خوش ہو کے دعا کرے گا۔ ہائے ہائے حسنین کریمین کی امی دعا کروائی ہے، وہ کیسی دعا ہے، اس دعا دا انداز کی ہے، اس تمنا تے خواہش دا کی انداز ہے۔ سیدہ دے ہاتھ اٹھے نے، اے او سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے لوگوں، اے ولیوں، اے نبیوں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کرو۔ کون آ رہا ہے، کس کی آمد ہے؟ آواز آئے گی حسنین کریمین کی امی، حسنین کریمین کی امی کی سواریاں، ولیوں کی نگاہیں بھی نیچے، اور میرے بھائیوں نبیوں کی نگاہیں بھی نیچے، تمام کی نگاہیں نیچے ہیں۔ کون گزر رہا ہے، کس کی سواری میدان محشر سے گزر رہی ہے؟ کون ہے وہ عظمت والی، کون ہے وہ شان والی؟ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا حسنین کریمین کی امی گزر رہی ہے، اپنی نگاہوں کو ادب سے جھکا دو۔ وہ حسنین کریمین کی امی ساری رات کھڑے کھڑے عبادت کرتی رہی، اللہ کو راضی کرتی رہی۔ اب جب صبح ہو گئی، اب جب مانگنے کا وقت آ گیا، التجا کا وقت آ گیا، ہاتھ اٹھا لیے۔ حسنین کی نگاہیں بھی ہاتھوں پہ جمی ہیں، حسن کی نگاہیں بھی ہاتھوں پہ کھڑی ہیں۔ امی مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے؟ امی کا مانگا ہوا رد نہیں جائے گا، اماں جو مانگے گی اللہ وہ عطا کرے گا، امی کا مانگا ہوا رد نہیں جا سکتا۔ اب امی مانگتی کیا ہے؟ ساری رات اللہ کو راضی کیا، اب مانگنے کا وقت آ گیا، اب التجا کا وقت آ گیا۔ ارے ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کاش ایسی دعا کرنے کا انداز ہمیں بھی آ جائے، ہاتھ بھی اٹھے ہو، آنکھوں میں آنسو بھی بہہ رہے ہو، ایسا انداز ہمیں بھی مل جائے، ایسا سوز ہمیں بھی مل جائے، ایسا گداز ہمیں بھی مل جائے۔ ہاتھ اٹھے ہو، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہو، میرے اللہ کا رحمت کا درجات جوش میں آیا کھڑا ہو۔ اللہ فرمائے بات، مجھے تیرے آنسو پہ ترس آ گیا ہے، مجھے تیرے رونے پہ ترس آ گیا ہے۔ یہ میرے آنسو نہیں ہے، یہ تمہارے آنسو نہیں ہے، یہ کسی اور کی آنسو نہیں ہے، یہ حسنین کریمین کی امی کے آنسو ہیں، آنکھوں سے جھلک رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں۔ مولا اے میرے اللہ، نبی کی بیٹی اور کچھ نہیں مانگتی۔ خدا کی قسم میں دعا بتانے لگا ہوں، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں حسنین کریمین کی امی کی دعا بتا رہا ہوں۔ حسنین کریمین کی امی نے روتی آنکھوں سے کیا مانگا ہے، کیا التجا کی ہے، توجہ سے سنو۔ ارے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے اللہ، آج فاطمہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، آج نبی کی بیٹی تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، ایک ہی التجا لے کر تیری بارگاہ میں پہنچی ہے، ایک ہی التجا، ایک ہی تمنا لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے میرے مولا، تجھے واسطہ میرے بابا نبی مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ دے رہی ہوں اس بیٹے کا جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا، تجھے واسطہ دے رہی ہوں اس معصوم کا جو 6 مہینے کی عمر میں تیر کھائے گا۔ اتنے واسطے دینے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا اللہ کی بارگاہ میں
او بھائی سن، اگر تیرے سینے کے اندر ایمان ہے، تیرے سینے کے اندر ذرا بھی محبت رسول ہے، میں دعوے سے کہوں گا آج تیرا سینہ پگھلے گا، آج تیرے سینوں کو جوش آئے گا، آج تیرے سینے میں جنبش آئے گی۔ فاطمہ کی دعا کے بارے بتا رہا، فاطمہ کی دعا کے بارے بتا رہا، اے مولا آج نبی کی بیٹی حسنین کریمین کی امی اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک ہی التجا ہے، ایک ہی تمنا ہے، مولا یہ التجا سن لے، اس کو رد نہ کرنا، کل قیامت کے دن میرے بابا کی امت کو پریشان نہ کرنا، کل قیامت کے دن میرے بابا کی امت کو پریشان نہ کرنا، کل بابا کے دن کل قیامت کے دن میرے بابا کی امت کو جنت میں بھیجنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے۔ ارے جب فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، فاطمہ آنکھوں کو صاف کرو، عجووں کو صاف کر دو، تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، اللہ نے قبول کر لی ہے، تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، اللہ نے قبول کر لی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آنے والے میرے بھائیوں، میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں، آج اس مسجد میں آئے ہو، اس کے جمعے کا افتتاح کر رہے ہو۔ میں رات کو جناب والا مفتی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا دوست مجھے کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ، میرا دل نہیں کر رہا یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے، وجہ یہ ہے 25 سال میں نے دو خانہ پہ جمعہ پڑھایا ہے، بغیر لالچ کے پڑھایا ہے، کوئی لالچ نہ تھا، لالچ تھا تو صرف ایک تھا، مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، اور کوئی لالچ مجھے نہ تھا، صرف یہی لالچ لے کر مسجد میں جاتا ہوں، 25 سال جمعہ پڑھاتا رہا، اے میرے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ کی محبوب تو راضی ہو جا، بس یہی تمنا ہے، جب یہ زبان کھلے یا خدا کا ذکر نکلے یا مصطفیٰ کی شان نکلے، یہی تمنا تھی۔ مفتی صاحب تمہارے پاس آیا، تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے دوست کہتے ہیں جمعہ پڑھاؤ، میرا دل نہیں مان رہا میں جمعہ پڑھاؤں، آج تیسرا جمعہ ہے، میں نے ان کی تمنا پوری نہیں کی، مفتی صاحب نے مجھے کہا اگر وہ چاہتے ہیں تو پڑھا دو، اگر انہیں محبت ہے تو پڑھا دو، بس میری ایک وصیت ہے کہ مسجد کو آباد کر کے رکھنا ہے، 5 وقت اذان ہونی چاہیے، وہاں جماعت ہونی چاہیے، وہاں انتظام ہونا چاہیے، وہاں نمازیوں کے لیے تمام سہولتیں ہونی چاہیے، اگر یہ چیز کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، پڑھائیں جمعہ۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ کے مطابق انہوں نے اجازت دی، میں آ گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک ہی درخواست ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، توجہ سے سننا میرے بھائیوں، توجہ سے سننا، ایک صحابی حاضر ہو گیا، عرض کی حضور گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی، گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی، گھر کے اندر برکتیں ختم ہو گئی، پریشانی ہی پریشانی ہے، حضور کیا کروں، حضور بڑا مسئلہ بن گیا، حضور مجھے کوئی حل بتائیے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میرے گھر میں خیر و برکت لوٹ کے آ جائے، واپس آ جائے۔ ہر بندہ جانتا ہے میرے گھر میں خیر و برکت ہو، میں بھی جانتا ہوں خیر و برکت ہو، آپ کی تمنا بھی ہے میرے گھر میں بھی خیر و برکت ہو، ہر بندہ خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، کوئی مولوی سے کرا رہا ہے، کوئی کسی پیر سے کرا رہا ہے، کوئی کسی ولی سے کرا رہا ہے، ارے دعا کرو میرے گھر میں خیر و برکت ہو۔ یہ بندہ کہاں پہنچا ہے؟ خیر و برکت کا سوال لے کر یہ کسی عام بندے کے پاس نہیں گیا، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، برکت کی تمنا لے کر گیا ہے، برکت کی درخواست لے کر گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے دروازہ کھلا ہے، اپنے دروازے کے سامنے پردہ ڈال لے۔ توجہ سے سننا میرے بھائیوں، حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا لے۔ آپ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ،
اب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں، دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دے۔ وہ حضور کا غلام تھا، وہ تفصیل میں نہیں گیا، اس نے دلیلیں نہیں پوچھی کہ حضور کیوں، اس نے کوئی دلیل نہیں پوچھی، وہ گھر گیا، اس نے دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دیا۔ کچھ دن گزرے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہاتھوں کو چوما، پاؤں کو چوما، عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا، گھر میں خیر و برکت آ گئی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا، گھر میں خیر و برکت آ گئی ہے، اب میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اب خیر و برکت ہے۔ اب اس نے ہاتھ باندھ کر کہ حضور اس وقت تو یہ نہ پوچھا تھا، لیکن اب پوچھ رہا ہوں، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے پردہ لٹکانے کا کہ پردہ لٹکانے سے خیر و برکت آتی ہے؟ حضور اس کا راز کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ میرے پاک رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلام سن، تیرا دروازہ تھا کھلا، اب توجہ سے سننا، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک پوری توجہ رکھنا میری طرف، راز بتا رہا ہوں کہ پردے میں راز کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تیری حویلی کا دروازہ کھلا تھا، وہاں پردہ نہیں تھا، حضور واقعہ نہیں تھا، پردے میں راز کیا ہے؟ فرمایا سن، تیری اس گلی سے ایک بے نماز گزرتا تھا، توجہ سے سننا میرے دوستو، اور اگر یہ بات بھی آج سن کے آپ نمازی نہ بنے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا، پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا تیری گلی سے ایک بے نماز گزرتا تھا، تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، وہ تیرے گھر کے اندر دیکھتا تھا، جھانکتا تھا، اس کی بے نماز نگاہ کی وجہ سے تیری خیر و برکت چلی گئی ہے، اس کی اس بے نماز نگاہ کی وجہ سے تیرے گھر سے خیر و برکت اٹھ گئی ہے۔ اب تو نے پردہ لٹکا لیا ہے، وہ گزرتا ہے، وہ تیرے اندر تیرے گھر میں نہیں جھانکتا، نہیں دیکھتا، تو تیرے گھر میں خیر و برکت آ گئی ہے۔ میرے بھائی توجہ سے سن، اگر بے نماز کی نگاہ کسی گھر میں داخل ہو جائے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور جس گھر میں بے نمازی بیٹھا ہو وہاں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہاں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس لیے میں نے تمہارے سامنے نبی کا وہ واقعہ، نبی کی وہ حدیث بیان کی ہے، خبردار نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا پابند رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر جس چیز پہ بے نمازی کی آنکھ کی نگاہ پڑتی ہے اس چیز سے اس گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اپنی چیزوں کو، اپنے گھر سے کو بے نمازیوں کی نگاہوں سے بچا لو، وگرنہ گھر سے خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ خیر و برکت وہاں ہوتی ہے جہاں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، خیر و برکت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے بھائی معمول بنا لو، گھر میں نمازیں بھی ادا کرواؤ اور قرآن کی تلاوت بھی کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔